ایران اور امریکہ کی جنگ بندی سیز فائر تقریباً ختم ہونے کو ہیں، کوئی 5-6 دن میں وہ ختم ہوں گی۔ 14 دن کی سیز فائر تھی، اور اگر یہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ تک، اگر امریکہ اور ایران کسی ایگریمنٹ تک نہیں پہنچ جاتے ہیں تو دوبارہ جنگ کا خطرہ درپیش ہیں دونوں ملکوں کو۔ اگر ہم بات کریں تو چائنا کی طرف سے امریکہ کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ اگر وہ چائنا کے جو وارشپ ہے اس کو بلاک کریں گے تو یہ انتہائی خطرناک عمل ہوگا۔ تو اس چیز کو لے کر دنیا میں ایک تشویش دیکھنے کو ملی، کیونکہ اگر چائنا اور امریکہ کی جو شپس ہیں یا پھر ان کے جو ملٹری ہیں وہ سمندر میں، ایران کے سمندر میں ایک دوسرے کو آمنے سامنے آتی ہیں تو پھر تیسری جنگ عظیم کی گھنٹی بجتی ہے، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ موجودہ صورتحال کی، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کا جو مذاکرات تھا وہ ناکام ہوا، اور اس ناکامی کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت ہی مایوس ہو کر یہ کہا کہ وہ ایران کا جو آئل ایکسپورٹ کا جو مین روٹ ہے، اسٹریٹ آف ہارموز ہیں، اس کو بلاک کریں گے۔ اور اس کو بلاک کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی پچھلے 24 گھنٹوں میں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ابھی تک ایران کے جو شپس ہیں، جو آئلز ہیں باہر، وہ مسلسل لے کے جا رہے ہیں، اور اس میں ان کو کوئی خاص مشکلات کا سامنا نہیں ہے۔ دوسری طرف چائنا نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ چائنا کی وارشپ کو روک دیتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز میں تو یہ انتہائی خطرناک عمل ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر چائنا کے جو ہیں، وہ ان کی جو شپس ہیں، وہ اگر سمندر کے بیچ میں امریکہ ان کو اگر روک دیتا تو ان کے ملٹری کا آمنا سامنا ہوتا، اور یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف ایک قدم ہم کہہ سکتے ہیں ہوتا۔ لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہمیں کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر ہم ایران اور امریکہ کی جو مذاکرات کی ہم بات کریں تو وہ تقریباً 90% تک مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی بیچ میں آخر میں لیبنانس کی جو ان کی ہے حزب اللہ ہے، ایران کی بیک سپورٹ پہ جو ملیشیا وہاں کام کرتی ہیں، ان پر سیز فائر نہ رکنے کی وجہ سے ایران اور امریکہ کی یہ جو یہ جو مذاکرات کا سیشن چل رہا تھا وہ ناکام ہو سکا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 90% تک ایران اور امریکہ کا مذاکرات کامیاب ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر آخر میں ایران نے مطالبہ کیا کہ سیز فائر میں لیبنانس کی گورنمنٹ یا ان کے اوپر جو اسرائیل حملے کر رہا ہے وہ بھی انکلوڈ کیا جائے، اور ان کو بھی اس مذاکرات میں لایا جائے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ یورپ جو کہ اسرائیل سے مسلسل دور ہوتے جا رہا ہے۔ ریسنٹلی اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ ان کا جو کیا گیا معاہدہ ہے، دفاعی معاہدہ، اس کو انہوں نے آٹومیٹک رینیول سے نکال دیا ہے، یعنی کہ خودکار توسیع اس کی روک دی ہے۔ اسرائیل اور اٹلی کے درمیان جو اسلحہ کا، دفاعی ساز و سامان کے تبادلہ کا جو معاہدہ تھا، اس کی توسیع انہوں نے روک دی ہے۔ تو اور ساتھ یہ اس معاہدے کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون کے میدان میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنا تھا جو بھی دفاعی ساز و سامان میں ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیگر یورپی ممالک کی بات کریں تو جرمن، فرانس بھی بہت سارے ایسے بیانات دے چکے ہیں اسرائیل کے خلاف کہ ان کی جو لیبنانس میں ان کی حملے، ایئر اسٹرائک، معصوم لوگوں کی جان لینا، وہ غیر قانونی ہیں، انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں، اور یہ بیانات اب بیانات نہیں رہے بلکہ پریکٹیکلی وہ اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں۔ اور یہ پہلا اقدام ہمیں اٹلی کی طرف سے ملا جنہوں نے یہ معاہدہ ختم کیا ہے یا اس کی توسیع انہوں نے روک دی ہے۔ ایسے بہت سارے دیگر معاہدے ہیں یورپ اور اسرائیل کے بیچ میں جس کا اسرائیل مسلسل فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اسی معاہدوں کے تحت اسرائیل کی ڈیفنس کولیبریشنز ہیں اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جو اکانومی ہے اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے اس کو دیکھ کر یورپ اور ساتھ ساتھ ان کی جو
ہیں معصوم لوگوں کے اوپر بمباری، ان کو شہید کرنا، بہت سارے فلسطین میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ لیبنان میں دیکھیں، یا پھر وہ تمام ممالک جس کے اوپر اسرائیل اسٹرائک کر رہے ہیں، ایران کے اوپر اسرائیل جس طرح کے اسٹرائک کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یورپ کے بہت کچھ ممالک نے یہ اقدامات شروع کیے، اور وہ کمنگ فیوچر میں یہ اس طرف جا رہا ہے۔ اور اگر ہم فرانس کی بات کریں تو فرانس کھل کے مخالفت کر رہا ہے اسرائیل کی، پہلی دن سے ہی ان کی پالیسی کی، نتن یاہو کی جو کلر پالیسی ہے، اس کے خلاف بھی وہ مسلسل بیانات دیتے رہے، اور فرانس لیڈنگ کا رول ادا کر رہا ہے، دیگر یورپی ممالک کو بھی وہ اس پر کرنے کی کوشش، ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ لوگ اسرائیل کی اس معصوم لوگوں کو مارنے کی جو پالیسی ہے اس کی خلاف ورزی کریں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ہم جرمن کی بات کریں تو جرمن بھی اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف کھل کے بیانات دیتے رہے ہیں، اور ان کی جو وار ہیں معصوم لوگوں کے اوپر یا پڑوس ممالک کے اوپر حملے کرنا، یا ان کی جو لینڈ ایریاز ہے، جو گریٹر اسرائیل پلان ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو اقدامات وہ لے رہے ہیں، اس کو بھی فرانس نے بھی اس کو وہ کیا ہوا ہے، جرمن نے، کہ آپ یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہوگا دوبارہ۔ ویری پاسبل کہ یہ مذاکرات دوبارہ اسلام آباد میں ہوگا۔ اسلام آباد میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے امریکہ کے جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فون کر کے بتایا کہ آپ امریکہ نہ آئیں، اور آنے والے 2 دنوں میں یہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا جو سلسلہ تھا وہ سیکنڈ راؤنڈ میں داخل ہوگا، اور اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پچھلے مذاکرات، جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ 90% تک وہ کامیاب ہو چکا تھا، اور مزید جو کمی بیشی ہے بیک دا ڈور امریکہ اور ایران کے بیچ میں ابھی تک مذاکرات جاری ہیں، اور ہو سکے جو فائنل ایگزیکیوشنز ہیں اس کی، یہ جو معاہدہ ہے، اس پر فائنل عمل وہ دوبارہ اسلام آباد میں ہی ہوگا، اور یہ بہت خوشائن ہوگا، کیونکہ اس معاہدے کی خبر آتے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں دوبارہ جو تیل کی پرائسز ہیں، آئل پرائسز ہیں، وہ فی بیرل $105 سے کم ہو کر 100 سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ اچھا جی، کل مذاکرات ناکام ہونے کے بعد، جو اسلام آباد میں 2 دن پہلے مذاکرات ہوئے تھے، وہ اس کے ناکامی کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت زیادہ مایوس ہوئے، اور انہوں نے ایران کا جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اس کو بلاک کرنے کی انہوں نے دھمکی دی تھی، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے امریکہ نے اپنی وہ تمام ان کی جو ملٹری ہیں، ایکوپمنٹ ہیں، اس کو بیچنا شروع کی ہے۔ ان کے جو بحری دفاعی ساز و سامان ہیں، اس کو جو اسٹریٹ آف ہارموز اس کی طرف بڑھانا شروع کر دی ہے، اور ابھی تک کے معلومات کے مطابق ایران نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں کسی بھی بیرونی طاقت کی مداخلت، فوجی مداخلت بہت زیادہ خطرناک ہوں گی۔ اور اگر اسٹریٹ آف ہارموز کی ہم بات کریں تو یہ ابھی تک مکمل طور پر ایران کی کنٹرول میں ہے، جو کہ جنگ سے پہلے ایران کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور جنگ کے بعد یہ ایران کے ہاتھ میں ایک ایسی ہتھیار آ گئی ہیں، ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا اس کو ایٹامک بم سے بھی زیادہ خطرناک قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اگر پوری دنیا کی اکانومی ہی ایران روک سکتا ہے، پوری دنیا کی جو 20 سے 25% آئل ایکسپورٹ اگر اس راستے سے ہو رہا ہے، جس کو اگر ایران بلاک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید ایران کے اوپر ایسی قسم کی جو حملے ہیں، وہ کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکے گا، جو کہ ایران کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں اس جنگ کے بعد۔ اور اگر ہم بات کریں تو امریکہ نے، اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر یہ جو جنگ مسلط کی تھی، اور 42 دنوں تک وہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکے، ایران پر قبضہ نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فیوچر میں ایران کے اوپر کوئی بھی ملک حملہ کرنے سے پہلے ضرور سوچے گا کہ امریکہ جیسا سپر پاور، سو کالڈ سپر پاور، ایران کے اوپر 42 دن تک وہ حملے جاری رکھے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر، اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر وہ کچھ نہیں کر سکا، تو بہت زیادہ ناممکن ہوگا، مشکل ہوگا کہ ایران کے اوپر کوئی بھی ملک اسی طرح جنگ مسلط کر سکتا ہے۔ اور اس جنگ کے بعد پوری انٹرنیشنل آرڈر کی وہ پوری سین ہی چینج ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے
بہت زیادہ مشکل تھا امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنا یا امریکہ سے خود کو ڈیفینڈ کرنا، لیکن ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ وسائل میں ایران کے اوپر سینکشنز کے باوجود بھی، سالوں سے ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، اس کے باوجود بھی ایران نے سرنڈر نہیں کیا اور ایران نے اپنی خودداری کو لے کر وہ آگے بڑھے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو نیا آرڈر بننے جا رہا ہے یا نیا آرڈر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ایران ہے اس کے بیک میں یا ان کو سپورٹ کرنے والے جو سب سے بڑی طاقتیں ہیں، بڑی طاقتوں میں سے جو ہیں وہ چائنا ہے، وہ رشیا ہے، جو کھل کے اب بتا رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ان کے اتحادی ہیں، اور چائنا کی یہ مجبوری بنتی ہے کہ وہ ایران کو سپورٹ کریں، کیونکہ ایران کا 90% آئل وہ چائنا کو ہی جاتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور وہ اسی راستے سے ہوتے ہوئے، اسٹریٹ آف ہارموز سے ہوتے ہوئے وہ چائنا جاتا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو یہ جو موجودہ ایران اور امریکہ کی جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ایران سے جس طرح کہ ایران کے مطالبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر سے جو سینکشنز ان کے اوپر لگائے گئے ہیں وہ ختم کیا جائے. تو سینکشنز اگر ختم ہوتے ہیں تو ایران کے بعد اگر کوئی دوسرا ملک مستفید ہونے والا ہے وہ پاکستان ہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ آلریڈی گیس پائپ اور ایسے معاہدے ہیں انرجی کے فیلڈ میں جس سے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے، اور ہماری پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ نیچے جائیں گی، ڈیزلز یا جتنے بھی انرجی سیکٹر رن کرنے کی جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. اچھا جی، آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ کیا واقعی یہ جنگ رک جائیں گی آنے والے دنوں میں. اگر نہیں رکتی ہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، ایران کے اوپر کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، پاکستان کے اوپر. تھینک یو سو مچ، ٹیل نیکسٹ، خدا حافظ.